اس زندگی سے پہلے ہم ہزاروں سال تک روح کی کیفیت میں رہے، پھر یہ دنیا کی زندگی ملی، پھر قبر کی زندگی، ہزاروں سال ہمیں قبر میں رہنا ہے، پھر حشر کا 50,000 سال کا دن ہے، پھر میزان عدل ہے، اور پھر اچھوں کو جنت اور بروں کو جہنم۔ انسانی زندگی کے مراحل ہیں، لیکن انسان کا عدلیہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے لیے ہم اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دیتے ہیں، شہر چھوڑنا پڑے تو شہر چھوڑ دیتے ہیں، والدین کو چھوڑنا پڑے تو والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ زندگی اچھی ہو جائے۔ ڈاکٹر کہے کہ تمہارا جسم بیمار ہے، فلاں چیز چھوڑ دو، تو ہم وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کبھی کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ نے کہا برے اعمال چھوڑ دو، تو کیا ہم نے اللہ کے لیے برے اعمال چھوڑے ہیں؟ اس کے رسول کی محبت کے لیے کبھی کچھ چھوڑا ہے؟ ارے فقط ایک آنکھ جانے کا خطرہ ہو تو ہم ڈاکٹروں کو ساری جمع پونجی دے دیتے ہیں، ڈاکٹر کو پیش کر دیتے ہیں، اور وہ رب کہ جس نے بغیر کچھ لیے آنکھ دی، ناک دیے، کان دی، جسم جان دیا، عزت و آبرو دی، جس نے مال و دولت دیا، کہ ہم نے اس رب کی بارگاہ میں کبھی کچھ پیش کیا ہے؟ کہ ہم نے اس رب کی بارگاہ میں رات نیند قربان کر کے اس رب کی بارگاہ میں کچھ سجدے پیش کیے ہیں؟ ارے اس دنیا کو سب کچھ اپنا سمجھنے والوں، اسے ہم بڑا سجاتے ہیں، گھر میں رنگ روگن کرتے ہیں، فانوس لگاتے ہیں، قیمتی گدے اور قیمتی سامان سے اپنی زندگی کو آرام پہنچاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے، آگے کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ 1000 سال کی زندگی ہے، اور ہماری قبر ہمیں پکار رہی ہے، یہ ہمیں حکم میں کہ ہم نہیں سنتے۔ ہماری قبر کہہ رہی ہے کہ دنیا کے گھروں کو سجانے والوں، کبھی میری سجاوٹ کا انتظام کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو یاد رکھ میں اندھیرا گھر ہوں، میرے پاس روشنی نہیں ہے، میرے پاس آؤ تو روشنی کا انتظام کر کے آنا، میرے پاس آؤ تو اعمال کا ایک دیا ہاتھ میں لے کر کے آنا، میرے پاس آؤ تو اعمال کا دیا ہاتھ میں لے کر کے آنا، خالی ہاتھ آئے تو بڑا پچھتاؤ گے۔ ارے میں تو لوگوں کی پسلیوں کو کھینچ دیتی ہوں، میرے پاس تو تسلی والے سانپ اور بچھو ہے، میرے پاس تو تعفن ہے، میرے پاس تو پیر بے بس ہے، ارے میں تو لوگوں کی پسلیوں کو ملا دیتی ہوں۔ لیکن ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ جو بڑے ہیں وہ اپنے کاروبار میں مست ہیں، اور جو جوان ہیں وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، اپنی جوانی میں مست ہیں، اور جو چھوٹے ہیں انہیں کوئی بتانے والا ہی نہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے۔ اور ہمارے نبی نے بتایا کہ لوگوں، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو۔ لوگوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھنا شروع کر دو تو تم شیروں کو چھوڑ دو، جنگلوں میں دوڑ دو۔ ارے اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیے، 6-7 سال کے ہیں، زار قطار روتے ہیں، بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک دن گھر سے نکل کر باغ میں چلے گئے، ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، 6-7 سال کا بچہ ہے، کیا کسی نے دیکھا ہے؟ ایک چرواہا کہتا ہے بچہ تو نہیں دیکھا، ہاں اس غار سے 3 دن سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بکریوں نے کھانا اور پینا چھوڑ رکھا ہے۔ ماں باپ اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا اب تو چلو۔ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں ماں عذاب قبر کی ضمانت آپ دے دیجئے اور رونا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک ٹوائلٹ باتھ روم میں جاتے ہیں تو حمام کا مالک روک دیتا ہے، کہتا ہے پیسے دو، تو حضرت ابراہیم بن ادھم رونا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیٹرین جو شیطان کی جگہ ہے، جب یہاں بغیر پیسے کی نہیں جایا جا سکتا، ارے اللہ کی وہ جنت جو انبیاء اور اولیاء کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں بغیر اعمال کے کیسے جاؤں؟ اور ایک مختصر سا واقعہ میں بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب جنازہ رات کے وقت اٹھایا گیا
کو قبرستان میں لے جایا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قبر سے خطاب کیا یا قبر هل تدری من التي جئنا بها الیک هذه بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذه زوجة علي المرتضى هذه ام الحسنین. اے قبر تجھے پتہ بھی ہے کہ ہم کس کی جنازے کو لے کر کے آئے ہیں؟ یہ بیٹی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بیوی ہے علی مرتضی کی, اور یہ ماں ہے شہید کربلا یعنی حسن اور حسین کی, یعنی یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے. اے قبر کہیں تو جوش میں آ کر کے ان کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھے. قبر سے آواز آئی کہ ابو ذر قبر حسب اور نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں آرام وہی پائے گا جس کے اعمال نیک ہوں گے, جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے. یہاں پہ اونچے حسب نسب والا کام, اونچے حسب نسب ہونا کام نہیں آئے گا. یہاں پہ تو صرف وہی کام آئے گا جس نے نیک اعمال کیے ہیں, جس نے 5 وقت نماز ادا کی ہے, جس نے کسی دوسری کو ستایا نہیں ہے. میرے بھائیوں, 5 وقت نماز ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آخرت کے میدان میں سب سے پہلے نماز کی جو ہے پوچھتاچھ ہوگی. الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن حدمها حدم الدین. محترم بزرگوں, نماز ایسی ہے جیسی دیوار کھمبوں پہ چھت رکی ہوئی ہے, اسی طریقے سے نماز ہے. اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو گویا کہ مسلمان کہنے کے قابل نہیں. اصل نماز ہے, نماز 1000 برائیوں سے روکتی ہے میرے بھائیوں. اس لیے میرے بھائیوں گزارش ہے کہ آپ لوگ 5 وقت نمازی بنیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم بھی 5 وقت کی نمازی بنیں. بس اسی بات میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں.